السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ اخلاص ہندی میں اور اسے پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے فائدے اور فضیلت جان کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس سے عزیز ہو کہ ہر دن قرآن شریف پڑھا کرو؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اس سے بہت عزیز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے 3 حصے کیے ہیں، جس میں سے قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص قرآن شریف کا تیسرا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے گا تو اسے ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ، سورہ اخلاص کی محبت اللہ کی محبت کے حصول کا سبب ہے۔ اس سورہ کی فضیلت میں یہ بات اہم ہے کہ اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کی پہچان ہے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی صداقت حاصل ہوتی ہے جو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، یہ عمل دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن ثواب اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا فائدہ، اس کی محبت جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ ترجمہ شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ چوتھا فائدہ، سورہ اخلاص کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں جاتی۔ جیسے کہ نسائی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ اپنی دعا میں وہ یوں کہتا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تیرا کوئی ماں باپ ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے، اور نہ کوئی ہمسفر ہے، اور نہ ہی کوئی ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ جنہیں نہیں معلوم کہ اسم اعظم کیا ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں، تو انہیں بتا دوں، اسم اعظم اللہ کے نام مبارک کو کہتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس بڑے نام کے ساتھ جب کبھی سوال کیا جائے تو اللہ کی عطا کی جاتی ہے، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص 10 بار پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محل دینے والا ہے۔ چھٹا فائدہ، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جب مشرکین نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، اپنے رب کی تعریف بیان کرو، اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص
اخلاص کو نازل کیا۔ معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتا ہے، کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص تعریف بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے تنہا بے نیاز ہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ سورہ اللہ کی مخصوص صفات کو بیان کرتی ہے۔ ساتواں فائدہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ صبح اور شام 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہر بری شے سے بچاتی ہے، یعنی صبح اور شام قرآن شریف کی آخری 3 سورتوں کا پڑھنا تمام برے شے جیسے جادو ٹونا اور جنات وغیرہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، صبح اور شام 3 بار قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ ایسا کرنا تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا، یعنی یہ عمل انسان کو ہر قصے کے سائے، مصیبت اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ 8واں فائدہ، سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس پر عمل جنت کو واجب کرنے کا سبب ہے، یعنی جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس پر پابندی سے عمل کرتا رہا تو اس کا یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 9واں فائدہ، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے گا اور اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرے گا۔ ناظرین، تو ہمیں بھی ان صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر پر جاتے تو سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے پورے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ ناظرین، عمل چھوٹا ہے لیکن اس پر ملنے والا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے کہ اگر آپ سورہ اخلاص کے ترجمے پر غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی سفارش کی جا رہی ہے وہ کتنی بلند ہے، کتنی زبردست ہے۔ انسان جب تلاوت کرتا ہے قل هو اللہ احد تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ صرف ایک ہے اور وہ اکیلا ہے اور وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ ناظرین، یہ فضیلت اور شان ہے سورہ اخلاص کو پڑھنے کی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، تو پھر جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔